اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر مخلوق کو ارادہ دیا، اختیار دیا، لو بھائی تم اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کام لے سکتے ہو۔ لیکن کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ تم نے ضرور کرنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ پابندیاں اللہ نے لگائی تو مخلوق کو بتانے کے لیے، یہ پابندی اللہ لگا رہا ہے، تمہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ اللہ بتا رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کا تعلق دونوں طرف تھا، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر سے فیض لیتا اور ادھر فیض عطا فرماتا۔ یہ جو اللہ کریم نے ذات پیدا کی جو دونوں کے درمیان ہے، یہ اللہ خود بناتا ہے اور اس کا نام اللہ نے نبی رسول رکھا۔ یہ نبی آتے رہے، نبی کے جانے کے بعد لوگ گڑبڑ کر دیتے تھے، وہ جو اللہ کا پیغام آتا تھا اسے مٹا دیتے تھے، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا، یا جو بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو اس کی ضروریات چینج ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پہلے دن جو لباس آپ کو پہنایا گیا تھا وہ لباس آج تو کام نہیں کرتا، عمر بڑھنے سے یہ ضروریات بدلتی رہیں، جو انسانیت کی عمر بڑھتی گئی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ جب انسانیت عروج پر پہنچی تو اب اللہ کریم نے اپنے جو چنے ہوئے بندے تھے، اپنے مصطفیٰ، اپنے مرتضیٰ جو انبیاء تھے، ان کی آمد کا سلسلہ، چننے کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے بند کر دیا۔ لوگ میں نے جتنی تمہیں ہدایتیں دینی تھیں وہ تمہیں دے دی، جن جن چیزوں سے تمہیں منع کرنا تھا منع کر دیا ہے۔ اب یہ میرا آخری پیغام ہے، بس قیامت تک جو بھی اس پیغام کو مانے گا، اس پیغام پر عمل کرے گا، وہی نجات پائے گا، وہی جنت پائے گا۔ تو یوں اللہ کریم نے جس کو سب سے آخر میں چنا تھا، جس کو چن کر اعلان ہو گیا بس بھائی اب میرا کوئی نیا آرڈر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کو جو منصب عطا فرمایا اس کے لیے اللہ نے لفظ خاتم النبیین بیان فرمایا۔ خاتم النبیین نے آن کر نئے نئے پابندیاں لگانے والوں کا سلسلہ بند کر دیا، بس جو آرڈر آنا تھا آ گیا، ختم۔ اب اس کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں ملے گا، بس۔ تو خاتم النبیین ان چوروں ڈاکوؤں کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو شب خون مار کر نبوت کی مسند پر بیٹھنا چاہتے تھے۔